السلام علیکم. میرا نام سجیلا ہے. آج مجھے سورہ رحمان کا تعارف دینے کے لیے کہا گیا. تو میں کئی روز سے سوچ رہی تھی کہ میں اس کے تعارف میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں، اور وہ تعارف کتنا ہوگا، کیا وہ 2، 5، 10 منٹ میں دیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. کیونکہ میرے لیے، میری فیملی کے لیے یہ دعا نہیں ہے، یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ زندگی کی بقا بھی بن گئی اور حیا بھی بن گئی. اس دعا نے ہمیں اللہ کی حیا سکھا دی کہ اللہ اصل میں ہے کیا. ہم اللہ کو تو ہمیشہ سے شاید جانتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اپنی زبان سے بہت زیادہ یاد بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی پہچان کہاں سے ہم تک پہنچنی ہے، اس سے ناواقف ہیں. تو اللہ سے پیار اور عشق کے دعوے تو بہت زیادہ تھے ہماری زندگی میں بھی. خدا سے محبت، خدائی سے ناراضگی، اور تھوڑی بہت ناراضگی بھی نہیں، بے پناہ ناراضگی. تو پہلے میں نے سوچا کہ میں بتاؤں گی کہ اس دعا سے کون سی اسپیسیفکلی ایلمنٹس میری ٹھیک ہوئیں، طبعی بیماریاں اور طبی بیماریاں. لیکن ان سے زیادہ خطرناک میرے نزدیک آپ کی روح کی بیماری ہیں، آپ کی دل کی بیماری ہیں. اور میں آپ کو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اصل بیماری آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے، آپ کی روح کے اندر ہوتی ہے. آپ کی روح اور سوچ پہلے بیمار ہوتی ہے، باقی سب کچھ بعد میں آتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ کہ آپ مظلوم تھے یا ظالم تھے، آپ سفرر تھے یا آپ کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چاہے جب آپ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی آپ خود سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور نیگیٹیوٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، لیکن آپ خود کے بارے میں جب ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، برا فیل کر رہے ہیں، تو وہ نیگیٹیوٹی ہی ہے. یعنی کہ اگر میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ فلاں نے مجھے ہرٹ کیا، یا میں اگر یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ فلاں نے مجھے انسلٹ کر دیا، یا میرا حق ادا نہیں کیا، یا میں اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتی تھی، یا جو میں ڈیزرو کرتی تھی وہ مجھے نہیں ملا، اور اس طرح کے بہت سارے خیالات ہمیں گھیرے رکھتے ہیں. ہر رشتے کی اپنی حساسیتیں، اپنے دائرہ کار ہیں، اپنا ایک اس کا تکلیف کا یا خواہشات کا یا ایکسپیکٹیشنز کا ایک اپنا سرکل ہے. اور ہم اس سرکل میں اتنا جکڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی تکلیف شاید نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ہم اگلا انسان ہماری وجہ سے کیا فیل کر رہا ہے، ہمیں وہ احساس ہونا ہی بند ہو جاتا ہے. تو اگر میں اس طرف آؤں کہ سورہ رحمان کی ضرورت کیوں پیش پڑی یا چیخ کیوں نکلی، تو 4 سال پہلے آئی واز ڈائگنوز ود آٹومیون ڈیزیز، رومیٹائڈ آرتھرائٹس. اور اس چکر میں ہم نے رابطہ کیا، کسی میری ایک دوست نے بتایا ڈاکٹر صاحب کا، اور وہاں سے یہ بے لوث محبت کا پیغام ہم تک پہنچا. انیشلی تو یہی تھا کہ ہم 7 days سنیں گے اور اس اسپیسیفک تکلیف سے نجات مل جائے گی، نیت یہی تھی. لیکن جو یہ ہماری زندگی کا حصہ بنتی گئی، دعا زندگی بن گئی اور پھر اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے، بیماریاں تو اپنی بہت پیچھے رہ گئیں. اپنا گریبان پکڑنا آ گیا، اپنا آپ پہچاننا آ گیا، اپنے آپ کو ٹٹولنا آ گیا، دوسرے کی تکلیف زیادہ سمجھ میں آنے لگی، محبت کی قدر ہونے لگی، اپنے رشتوں کی قدر پہلے سے کہیں زیادہ ہونے لگی. یقین مانیے
مجھے کہا جاتا تھا کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا کر رہی ہے اصل میں وہ بہت مظلوم ہے، اصل میں وہ ظالم نہیں ہے، اصل میں وہ تکلیف میں ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یار غلط سرٹن کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ کیسے تکلیف میں ہے. وہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوگی، اور جب سمجھ میں آئی تو شرمندگی کے سوا کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا. آپ یقین مانیے جب یہ احساس ہوا کہ آپ کو تکلیف پہنچانے والا خود کتنا اپنی یعنی وہ ایک عجیب مشکل میں ہوتا ہے، وہ ایک عجیب اذیت میں ہوتا ہے جو بتا بھی نہیں سکتا، اور اس طرح سے اس کے شاید ہمدرد بھی نہیں ہوتا ہے. جس کو ہم ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ برا انسان ہے، اس کے ساتھ تو کوئی ہمدردی بھی نہیں ہوتی ہے کسی کی، دو میٹھے بول تک نہیں ہوتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں اپنے اندھیروں میں کیا کرتے چلے جا رہا ہوتا ہے. ان سب چیزوں سے نجات ملی. معاف کرنا سیکھا، محبت بانٹنا سیکھا، پیار دینا سیکھا. اور بیماریوں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے جو ختم ہوئی. میری فیملی میں بہت سارے میریکلس ہوئے، آئی مسٹ سے، فرام آٹومیون ڈیزیزز ٹو کینسر، فرام ڈائبٹیز ٹو لائف تھریٹننگ ایکسیڈنٹس. دس اے لانگ لسٹ، فرام ہارٹ ڈیزیزز ٹو یو نیم اٹ، ٹو ایوری تھنگ. تو میرے پاس ایسا ڈیٹا بھی ہے، ثبوت بھی ہیں، پہلے کی رپورٹس اور بعد کی رپورٹس. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ باتیں میرے لیے بہت ثانوی رہ گئی ہیں، کیونکہ میرے لیے دعا کا ایکسپریشن ہے کہ میں ایک اسپیسیفک ایک کسی بیماری سے سفر کری تھی اور یہ میں نے سنی اور میں ہیل ہو گئی، تو پلیز آپ بھی نو، یہ میری زندگی کا حصہ بن گئی. مجھے تو دن میں کئی دفعہ ضرورت پڑتی ہے، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، کئی دفعہ اللہ کی پہچان کی ضرورت پھر سے پڑ جاتی ہے. وہ جیسے اسلام امجد نے کہا تھا کسی تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. تو ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے کہ محبت کو ہمیشہ رینیو کرتے رہنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور کرتے رہنا چاہیے. اور محبت سے یہاں مراد میری صرف اور صرف اللہ پاک کی محبت ہے. جو بھی کام، جو بھی چیز آپ اللہ کی محبت میں کریں گے وہ اس کا مزہ ہی اپنے ہے، اس کا ایک زون ہی الگ ہے. تو رہی بات یہ تمام لوگ جو اس الرحمن کی تھیراپی سے یا دعا سے یا یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ سب درد کے مسافر ہیں. اور جس طرح سے جس محبت سے یہ لوگ درد چوستے ہیں یا بے لوثیت سے کام کرتے ہیں، اس نے ایک نئی ڈائمنشن دے دی زندگی کو، ایک نیا جہان کھول دیا لائف میں. کہ میں اکثر سوچتی کہ کون لوگ ہیں جو کووڈ میں آ کے پیار کر لیتے ہیں، حق کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہو بھی جاتا ہے. اور اس دور میں سب کچھ ہو رہا ہے. ویسے کہ بہت ساری چیزیں، محبتوں کی مٹھاس کیا ہے وہ اس دعا نے سکھائی. تو ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے اس دعا کا ایکسپیرینس بہت پہلے بتانا چاہیے تھا، اور شاید میرے سے زیادہ دیر شاید کسی نے کی ہو. ابھی بھی مجھے الفاظ نہیں مل رہے، ابھی بھی میں وہ چیز شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہی جو میرے دل میں ہے. کہ ہم اصل بیماری، وہ جو ان کا ایک ٹیگ لائن ہے مجھ سے کہ نفرت ہے بیماری کی جڑ ہے. پہلے میں نے اس کو صرف سنا تھا، لیکن جب میں نے اس پہ غور کیا یا پریکٹیکلی اس چیز سے گزری تو آئی ہیو ریئلائز کہ یار اٹس 100% ٹرو. آپ کو آپ کی ہر نگیٹو جذبہ سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے. تو بس اس کو، اور ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارا ٹیسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ دعا سے گزر جاؤ گے. دعا آپ بیتی کا نام ہے، دعا ہٹ بیتی کا نام ہے. تو جب تک زندگی ہے تب تک آپ بیتی کنٹینیو چلتے رہنی ہے. تو جب تک زندگی ہے تب تک آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ آپ کو خود یاد رکھتے ہیں. اللہ تو خیر آپ کو کبھی بھولتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ آپ کو یاد رکھتے ہیں. تو جب اللہ کو یاد کر لیتے ہیں ہم کسی بھی مشکل میں، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف دہ بات کیوں نہ ہو، کتنی ہی روح نچوڑ دینے والی بات کیوں نہ ہو، آپ کو ایک تسلی، ایک ڈھارس مل جاتی ہے. اور اکثر چوٹیاں ہمیں وہی تنگ کرتی ہیں جو ہمارے نیئر اینڈ ڈیئر ون سے ملتی ہیں. اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اپنی خونی رشتوں سے، انہی سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ. بس ان سے ناراض نہیں ہونا،
یہی ہمارے نبی کی سنت ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے. محبت بن جائیں، پیار بن جائیں، پیار بانٹیں، روشنی بانٹیں، آسانیاں بانٹیں. آپ اللہ کی جسٹ امیجن کہ جس کو ہم نے ٹیگ کر دیا کہ گندا بندہ ہے، برا بندہ ہے، اگر اس کا کوئی گناہ، کوئی بات اگر ہم معاف کر دیں گے، اللہ نے کہ ہمیں اتنا بڑا فرعون بنا ہی دی اس دنیا میں، یا اتنا بڑا میڈل دے دیا اللہ نے ہمیں کہ ہمارے حصے میں کسی کو معاف کرنا آ گیا، اور ہم چلیں احسان کے طور پہ کسی کو معاف کر دیں گے، تو کیا ہم جو خطا کار ہیں، ہر وقت خطاؤں میں مبتلا رہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم نہیں آئے گا؟ اس کے بدلے میں ضرور آئے گا، ضرور آئے گا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ماں کی طرح ہے. جس طرح وہ ماں اپنے ہر بچے سے ایکول پیار کرتی ہے، بلکہ اپنے کمزور بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے. کمزور چاہے وہ اپنی ذات میں ہو، چاہے دنیاوی طور پر ہو، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے مینٹلی ہو، چاہے اس کا کریکٹر کمزور ہو، وہ اس بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے، زیادہ فکر ہوتی ہے اس کو. تو ایسے ہی جن کو ہم ایک ڈبے میں رکھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ ہمارے مجرم ہیں یا یہ ظالم ہیں، ان کا بھی تو رب ہے، وہ بھی تو اللہ کو پکار رہے ہیں. وہ بھی پتہ نہیں اپنی اندر کتنی دفعہ اللہ کو پکار کے معافی مانگ چکے ہوں گے، بھلے ہم سے نہ مانگی ہو لیکن اللہ سے مانگ چکے ہوں گے، اللہ کو پکار رہے ہوں گے. تو اللہ ان کی بھی تو سنتے ہیں، اللہ ان کا بھی تو رب ہے، اور ہم سے شاید کہیں زیادہ ہے. اور یہ میں آپ کو بالکل 100% حقیقت بات بتا رہی ہوں کہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. تو بس پیار بن جائیے، پیار بانٹیے، اور اس شفا کے پیغام کو، اس بے لوثیت کے پیغام کو، اس محبت کے پیغام کو عام کر دیں. اس میں کسی کا کچھ جاتا تو نہیں ہے، نہ کوئی پیری مریدی ہے، نہ کچھ اور ہے. بس باقی چیزوں میں تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اجازت دینی پڑتی ہے اپنے بڑوں سے کہ ہم یہ کر دیں، ہم کسی کو بتا دیں. تو اس میں تو ہم منت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی خاطر یہ شفا کا پیغام بانٹ دیں، محبت سے، پیار سے، اگلے کے درد کو محسوس کر کے، اللہ کے حضور پوری نیک نیتی سے پیش ہو کر، سب سے پہلے اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر. شرمندگی از دا کی. شرمندہ ہو کر اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا از دا کی، تو آپ ان کے سامنے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، اپنا بھی سب کچھ دے کے، زیرو ہو کر. چاہے جتنے مرضی آپ نے گناہ کر لیے ہیں، کچھ بھی ہو گیا آپ سے، آپ ایک دفعہ اللہ کے آگے نیک نیتی سے پیش تو ہوں، اللہ سے رجوع تو کریں، اللہ سے سچے دل سے، شدید پیار سے ڈوب کر مانگے تو صحیح. وہ انکار نہیں کرتے، اللہ انکار نہیں کرتے، اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. تو بس یہ شفا کا پیغام بانٹیے، اس کو عام کیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.